یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت ہم سب کا سلامت ایمان رہے۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، تمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میں زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دو شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور تمنا محشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، ہدے تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی۔ اور نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث خواجہ کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے ماننے والوں، اس کالی رات میں بیٹھ کر کے اپنے کالی کملی والے پیغمبر پر درود و سلام پڑھنے والوں، آئیے ایک مرتبہ اور عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں جی لگا کے درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و رحیمنا و مولانا و ملجانا و موانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرات خطبے کے بعد قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھ کر کے اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو مشرف کیا، اس کا ترجمہ آپ تک پہنچایا جائے، اس کا مطلب آپ تک رکھا جائے۔ اس سے پہلے شاعر کہتا ہے کہ یا حبیبی یا رسول اللہ، اللہ کا کرم ہے عنایت رسول کی۔ اگر بولنا آتا ہے تو ایک مرتبہ کہہ دو جی لگا کہ یا رسول اللہ۔ تھوڑا ماحول بنائیے گا، انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ تک پہنچاؤں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے عنایت رسول کی، ہے مومنوں کے دل میں محبت رسول کی، ہے مومنوں کے دل میں محبت رسول کی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ہم کو رلاتی رہتی ہے فرقت رسول کی، ہم کو رلاتی رہتی ہے فرقت رسول کی۔ یا رب ہمیں نصیب ہو زیارت رسول کی، یا رب ہمیں نصیب ہو زیارت رسول کی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں پہلے آئی ہیں اور امت مگر ہمارے نبی سے پہلے عیسیٰ کا زمانہ، عیسیٰ سے پہلے موسیٰ کا زمانہ، ان سے پہلے ابراہیم کا زمانہ، یحییٰ کا زمانہ، لوط کا زمانہ، ابراہیم کا زمانہ، سارے پیغمبروں کے زمانے ہمارے نبی سے ظاہری اعتبار سے پہلے گزرتے چلے گئے۔ لیکن دیر کھیلا کے غیور مسلمان اپنی قسمت پہ ناز کر لے، اپنے مقدر پہ ناز کر لے۔ پروردگار عالم نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، پھر رسول جیسا تجھ کو پیغمبر بھی دے دیا ہے، اور سارے زمانے کو بتا دیا ہے۔ اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، میرا حبیب سب سے اعلیٰ ہے تو اس کی امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شمیم اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں پہلے آئی ہے اور امت مگر
जन्नत में पहले जाएगी उम्मत रसूल की, जन्नत में पहले जाएगी उम्मत रसूल की। और ये शेर भी सुने, शायर कहता है कि खुशबू जो लाजवाब है जन्नत के फूल की, आज इस दुनिया के अंदर कोई खुशबू रात की रानी की लगाता है, कोई चंपा की लगाता है, कोई बेले की लगाता है, कोई सुंबुल की लगाता है, कोई नरगिस की लगाता है, लेकिन नबी का दीवाना ये ऐलान करता है, ए लोगों सुनो, जमाने में खुशबुएं बहुत हैं, लेकिन जो नबी के पसीने की खुशबू है वो जमाने में नहीं है। नबी का दीवाना यही चाहता है और यही देखता है कि काश मैं दुनिया में नबी को देख लेता, लेकिन फिर अकीदा ये है उसका, काश मैं दुनिया में न देख सका तो क्या हुआ, इंतकाल के बाद मैं जरूर देखूंगा इंशाअल्लाह। शायर कहता है खुशबू जो लाजवाब है जन्नत के फूल की, खुशबू जो लाजवाब है जन्नत के फूल की, ऐसे ही लाजवाब है उम्मत रसूल की, ऐसे ही लाजवाब है उम्मत रसूल की। एक मर्तबा और पहले जी लगा के दरूद पाक पढ़ के सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व सफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाना रिजवान साहब नसीरी साहब ने हमको बतलाया कि 3 तारीख में हमारे यहाँ पर एक जलसा है, एक प्रोग्राम है। हमने कहा कितना बड़ा प्रोग्राम है, तो इतना बड़ा प्रोग्राम है हमने घर को छोड़ के होटल का इंतजाम किया है, घर को छोड़ के होटल में रोटी दी है। कहा मैंने सब बात सही है, लेकिन प्यारे तुम हमारे स्टाफ के हो तो क्या हुआ, बात वो कही जाएगी जो हक है। काश तुमने होटल को ना दे करके जमीन पे बिठा के खाना खिला दिया होता और मदीने वाले को याद कर लिया होता, तो मदीने वाला कहता है वो मेरे प्यारे बेटी के जलसे की खुशी मनाना तेरा काम है और तेरे जलसे को कबूल करना मुझ मोहम्मद का काम है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और सुने गौर से प्यारे, आज कुछ पहले हज़रात ये झगड़ा था देवबंदी और सुन्नियों का। तवज्जो से मेरी बात सुने और जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां तक सुने जी। इससे कुछ पहले चर्चा और झगड़ा ये था सुन्नी देवबंदी, लेकिन आज प्यारे सुन्नियों में इतने फिरके बन गए। नसीरी सामने है तो सकलैनी से बोलना नहीं चाहता, सकलैनी सामने है तो रज़वी से बोलना नहीं चाहता, रज़वी सामने है तो कादरी से बोलना नहीं चाहता, कादरी सामने है तो हवा को मोहतम अबू उलैया के मानने वाले से बोलना नहीं चाहता। ये बैठने वाले जरा गौर तो कर लो, ये फिरके कहाँ से है, किसको रोशनी कहाँ से मिल रही है। वो चाहे सकलैनी हो, चाहे रज़वी हो, चाहे नसीरी हो, चाहे बशीरी हो, चाहे रज़वी हो, कोई भी हो, सबको जो नूर मिल रहा है वो कहीं से नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा हो तो मदीने वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शाहिद मियां हुजूर, फैज़ान शाह शराफत, फैज़ान हुजूर आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब से 1-1.5 महीना पहले सकलैन मियां बरेली शरीफ तशरीफ लाए थे, दोलारी। उसमें वहां पर मेरा खिताब आप यूट्यूब पे देखते होंगे, मेरी तकरीर उसमें हेलो उसमें तकरीर हुई। मेरी तकरीर के बाद हुजूर अशाह मोहम्मद बुआ साहिब क़िबला ये इरशाद फरमाते हैं, सब मजमू को, और यहाँ के भी लोग थे, मेरे स्टाफ में तो थे 2-4, लेकिन बस्ती के भी थे, यहाँ के आप भी थे। उन्होंने कहा कि भाइयों सुनो, मुझे कोई किसी से गिला और शिकवा नहीं है, वो चाहे अहमद रजा का मानने वाला हो, बरेलवी के हजरात मोहतरम, ये सकलैन मियां की जबान से जुमले मैं वो बता रहा हूँ आपको। वो चाहे रज़वी हो हमें कोई गिला नहीं, नसीरी हो हमें कोई गिला नहीं, शराफती हो हमें कोई गिला नहीं। एक प्यारे बैठने वाला जो सकलैन मियां को
اس چیز سے ناراضی نہیں ہے کہ احمد رضا کون ہے، اعلیٰ حضرت کون ہے، شاہ شرافت میاں کون ہے، بشیر میاں کون ہے، تو کون ہے دو ٹانگوں کے انسان، یہ فیصلہ کرنے والا، نصیری جھنڈا لگانے والا، بشیری جھنڈا لگانے والا، سکرانی جھنڈا لگانے والا، رضوی جھنڈا لگانے والا نہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے، جب مومن مومن کو دیکھے اور مسکرا کے سلام کرتا ہے، آمینہ کا لال فرماتا دونوں جنتی بن جائے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ آج تم بٹوارے کر رہے ہو، آج تم بٹواری کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو حضرات محترم اس یعنی علاقے میں ہم نے 2 گاؤں دیکھے ہیں ایسے، حضرات شاید آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، یہ شاعر ہندوستان محمد یونس صاحب رضوی مراد آبادی یہ جانتے ہیں، ادھر ایک جام بہولی ہے، وہاں دیکھو تو یہی چرچ ہے اور بھیڑ کھڑا ہے، اس کے بھی دور تک چرچے ہیں کہ حضرات شرافتی کوئی ہے، بشیری کون ہے، نشیری کون ہے، رضوی کون ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج اسٹیج سے آواز یہ دے رہا ہوں، اپنے دلوں سے بغض و کینہ کو دور کر دو، نبی کی محبت کا اپنے دل میں مدینہ بنا لو۔ اے مسلمان بیٹھنے والے سن لو، یہ دل ہوتا ہے اور جب نبی کی برکت آ جائے تو دل جو ہے نبی کی محبت کا مدینہ بن جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا، سبحان اللہ۔ مستقیم بھی سمجھ رہے ہیں آپ، مستقیم آجاؤ بھئی محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ حضرات آ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، آج وہاں بھی دیکھیے گا، یہ جانتے ہیں وہاں بھی یہی چرچے، کوئی مداری ہے، کوئی شکلینی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی ابو الیہ ہے، کوئی رحمانی ہے۔ حضرات محترم میں بتانا یہ چاہتا ہوں پیارے، فرقے بندی بنانے والا کون ہے؟ حضرات محترم ہونا تو یہ چاہیے، شکلین میاں نے خود یہ اعلان کیا تھا، وہی میں جملے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اے مسلمان تو یعنی نبی کا چاہنے والا ہے، نبی کا جیالا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا وفادار ہے، تو وفادار ہی بن کے دنیا سے جا، غدار بن کے مت جا۔ جس کو 4 لوگ دنیا میں اچھا کہہ دیں اس کو ہمارا خدا بھی اچھا کہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میرے بھائی، قرآن کریم کیا اعلان فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر، سب سے پوتر، سب سے سندرتا، سب سے اچھا جو دین ہے وہ دین مصطفیٰ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، سب سے پیارا دین مصطفیٰ ہے۔ آج اسی کے تعلق سے تھوڑی گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائی۔ ابھی مجھ سے پہلے خطیب شہیر فاضل جلیل حضرت مولانا عارف القادری صاحب بہت اچھا خطاب اور بات بتا کر کے بہت جلدی سے رخصت ہو گئے۔ جی یہ چاہتا تھا کہ حضرت تقریر کرتے رہے، ہم اور آپ سنتے رہے، لیکن پیارے آئیے میں بتاتے چلوں، انہوں نے کہا تھا کہ جو رب تم کو نعمت دے یا رحمت دے حضرات اس کے چرچے کرو۔ حضرات ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ محمد سلمان جو ہے محمد رضوان کے بھائی، ان کے یہاں پر کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن حضرات وہ چاہتے تو برادران اسلام جس طریقے سے بیٹی کو لیا تھا ان کا ہونا تو یہ چاہیے تھا، بیٹا لیتے اس کے چرچے کرتے، نہیں انہوں نے حضرات محترم نعمت کو سینے سے نہ لگایا، نعمت کو حضرات محترم اپنی آغوش میں نہ لیا، بلکہ رحمت کو حضرات اپنی آغوش میں لے لیا ہے اور زمانے کو بتا دیا ہے، اے لوگوں سنو، تم بیٹا پیدا ہوتا ہے تب جلسہ کرتے ہو، میں بیٹی کے پیدا ہونے پہ عقیقہ بھی کروں گا، جلسہ بھی کروں گا۔ سمجھ رہے حضرات، محمد سلمان نے بچی کو گود لیا، اپنے گھر میں اس بچی کی پرورش کرنا شروع کر دیا، لیکن رب کی رحمت مسکرائی، چل کے بولو سبحان اللہ۔ 7 سال جس کی شادی کو ہو گئے، گود کھالی، آنچل کھالی، بچہ گود میں نہیں، لیکن رب کی رحمت مسکرائی اور ارشاد فرمایا، اے میرے نبی کے چاہنے والے، جب تم نے رحمت کو گود لیا ہے، رحمت کو گھر میں لیا ہے، تو رب کا دل تجھ کو دور
دوسری نعمت بھی دیتا ہے اس کو بھی حضرات محترم مسکرا کے اپنے سینے سے لگا لے، اپنے ماتھے سے لگا لے، اپنے کلیجے سے لگا لے۔ حضرات محترم کچھ دنوں کے بعد میں رب قدیر نے ایک بچی کو پھر دوبارہ حضرات محترم گھر میں پیدا فرما دیا ہے۔ اب سلمان کا دل اور جذبہ ہے، یہ کر کے اعلان کرتا ہے اے لوگوں سنو، اب تک تو ایک رحمت تھی، اب اللہ نے دو رحمت میرے گھر میں اتار دی۔ حضرات آج ہم اور آپ اپنے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور ابھی اس سے پہلے بتلا دیا کہ حضرات بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بچہ پیدا ہو حضرات اس کے سلیقے، اس کے طریقے، اس کے فائدے ابھی آپ نے سن لیے ہیں، لیکن آئیے میں بھی بتاتا چلوں۔ برادران اسلام، ایک بچہ یہاں پر پیدا ہوا، ایک بچہ یہاں پر جنم لیتا ہے، ایک بچہ یہاں پر تولد ہوتا ہے، لیکن ایک بچہ مدینے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ مچل کے بولے حضرات محترم آمنہ کے لال کے حضرات محترم تھوڑا ذکر سنیے اور اس کی محبت میں بیٹھ کر کے اپنے لبوں سے سبحان اللہ کہیے۔ حضرات یہ نبی کی بیٹی طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آج ہم بھی آپ بھی اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں، اپنی بہن کا نکاح کر کے ودا کرتے ہیں، لیکن مدینے والے آقا نے اپنی بیٹی کو ودا کیا اور یہ اعلان کر دیا اے زمانے کے لوگوں سنو، جو میری بیٹی کے طریقے پہ عمل کرے گا وہ بھی جنتی ہے اور دیکھنے والا بھی جنتی ہے۔ حضرات سرکار نے بیٹی کو علی کے ساتھ میں نکاح فرما دیا۔ اب سرکار نے حکم فرمایا عائشہ میری بیٹی کو دلہن بناؤ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کل کی بھی دلہن ہماری بیٹیاں بنتی ہیں، ایسی موبائلوں پہ یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے دیکھیے کہ آدمی دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو بند کر لے، یہاں تک مہندیاں یہ جائز نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک بھی سمجھ رہے ہیں آپ؟ جائز نہیں ہے، اور تلووں کے نیچے مہندیاں لگانا کہیں سے کہیں جائز ہے ہی نہیں۔ بہرکیف سرکار کی بیٹی ہے طیبہ طاہرہ، دلہن بن گئی، لیکن دلہن کس انداز میں بنی ہے؟ کوئی سوٹ باہر سے نہیں آیا حضرات محترم، لیکن کچھ طریقے بدلاؤ کر دیے، دلہن بن گئی۔ دلہن بننے کے بعد سرکار کے کان میں آواز دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ طیبہ طاہرہ کو دلہن بنا دیا گیا ہے۔ حضرات نبی فرماتے ہیں میری بیٹی سے کہو تمہارا باپ یعنی محمد عربی ان کو یاد فرماتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ اب جانے والی عائشہ نے کہا وہ طیبہ طاہرہ تم کو تمہارے باپ بلا رہے ہیں، تمہارے نبی بلا رہے ہیں، یہ طیبہ طاہرہ ہے۔ حضرات جس جگہ دلہن بن کے بیٹھی ہے وہاں سے کھڑی ہو کر کے باپ کی جانب پہ چل رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے بیٹی جا رہی ہے۔ اے بیٹھنے والوں سنو، سب سے پوتر جو رشتہ ہے وہ باپ بیٹی کا ہے، ادھر سے بیٹی آ گئی، ادھر سے باپ آ گیا۔ آمنہ کے لال طیبہ طاہرہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے طیبہ اپنا ہاتھ طاہرہ چادر سے باہر نکالو۔ چادر ڈھانک کر کیا رہی ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاتھ باہر نکالو۔ طیبہ طاہرہ نے چادر سے باہر ہاتھ کیا، ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا داہنا ہاتھ اپنی بیٹی کے داہنے ہاتھ میں رکھ دیا اور ہلکے سے مس کیا، پکڑا، کہا بیٹی ایک وعدہ تمہارا باپ تم سے لے رہا ہے کہ عمل کرو گی، کھری اترو گی اس وعدے پر۔ حضرات محترم طیبہ طاہرہ ہیں، ہماری بیٹیاں سن رہی ہیں، توجہ کے ساتھ میں جملہ سنیں۔ حضرات طیبہ طاہرہ سے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں طیبہ سنو، جو تمہارا باپ ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ اس پر تم عمل کرو گی۔ حضرات محترم طیبہ کہہ رہی ہیں اے بابا کیسی بات کر رہے ہو، یہ بیٹی تمہاری ہے، یہ لگتا جگر تمہاری ہے، یہ طیبہ تمہاری ہے، طاہرہ تمہاری ہے، باپ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی اپنے نبی کو راضی دیکھنا چاہتی ہو تو کبھی زندگی میں علی سے ناراض مت ہونا۔
کبھی علی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شمیم اختر صاحب قبلہ، حضرت علامہ ظفر اقبال نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبھی ان سے ناراض مت ہونا، یہ طیبہ طاہرہ ہے، پہنچ گئی علی کے گھر، آج کی بیٹی بھی جاتی ہے، آج کی لڑکی بھی دلہن بن کے اپنی سسرال میں پہنچتی ہے، لیکن نبی کی بیٹی طیبہ طاہرہ پہنچی ہے اپنے میکے سے سسرال میں۔ سب سے پہلے کہا اے علی تم اپنے مجھ کو چائے نماز مجھ کو دے دو، لیکن جب اتنا کہا علی سے طیبہ طاہرہ نے، علی ایک چائے نماز نکال کر کے طیبہ طاہرہ کو دے دو، اتنا کہا ہے علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا طیبہ سنو، تمہارے علی کا اتنا قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ایک چائے نماز بھی ہو۔ ایک چائے نماز علی کے گھر میں نہیں، آج کی بیٹی برداشت کر سکتی ہے، ایسے شوہر کو برداشت کر لے گی؟ ایک چائے نماز نہ ہو، حضرات محترم گھر میں کوئی آرام کی چیزیں نہ ہو، برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ حضرات علی سے کہا، علی کی آنکھ میں آنسو، کہا فاطمہ سے علی نے، اے فاطمہ علی کے گھر چائے نماز بھی نہیں ہے، کہا کہ اور کوئی چیز ہے؟ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا۔ حضرات محترم جب اتنا کہا تو علی نے اپنے کاندھے پہ ڈالنے والا ایک رومال جس کو بولتے ہیں، جس کو حضرات محترم پٹکا بھی کہا جاتا ہے، وہ گلے میں بھی استعمال کرتے ہیں اور بغل میں بھی استعمال کرتے ہیں، علی نے حضرات ایک چادر کی شکل میں پٹکا لا کر کے طیبہ طاہرہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ بیٹھنے والی شہزادیوں جملہ سن کر کے اپنے دل کی تختی پہ عمل کر لینا۔ طیبہ طاہرہ کے ہاتھ میں جیسے ایک رومال ایک کپڑا دیا، طیبہ طاہرہ نے وہی وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز کو پڑھا اور پڑھ کے کہا اے پروردگار جب تک میں علی کے نکالے رہوں علی مجھ سے ناراض نہ ہو پائے۔ کوئی ہے ایسی بیٹی جو اپنے حضرات محترم میکے سے سسرال پہنچے، سب سے پہلے جا کر کے حضرات نماز نفل پڑھ لے؟ ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، تجربہ آپ کو بھی ہے۔ آج ہماری بیٹی کی شادی ہو، ہماری بہن کی شادی ہو، بستی میں کسی بیٹی کی شادی ہو، حضرات محترم جب دلہن بن کے سسرال پہنچتی ہے، سب سے پہلے حضرات محترم اس کو بلایا جاتا ہے، کیمرے والے کو اس کو حضرات نمائش کیا جاتا ہے، اس کے حضرات فوٹو کھینچے جاتے ہیں اور فوٹو کھینچنے کے بعد میں اسی فوٹو کو دوستوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اپنے ساتھیوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اپنے یاروں کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اپنے دوستوں اور احباب کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اس کو وائرل کر کے یہ بتایا جا رہا ہے یہ میری بیوی ہے، یہ میری شریک حیات ہے، تو اس کو شرم ہونا چاہیے، آنی چاہیے شرم۔ سرکار فرماتے ہیں یہ عورت جو ہے عورت نمائش کی چیز نہیں ہے، یہ تو چھپانے کی چیز ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شمیم اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سرکار فرماتے ہیں عورت کو چھپا کے رکھو، کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہیں پہ ایک بات مجھ کو یاد آ گئی، توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں، وہ بارہا میں کہتا ہوں لیکن جب بات آ گئی تو بتاتا ہوں۔ حضرات محترم جو چیز پردے میں رہنا چاہیے آج بے پردہ پھر رہی ہے، وہ جو بے پردہ ہونا چاہیے وہ پردے کے عالم میں ہے۔ مثال کے طور پہ مولانا رضوان صاحب یا مولانا عارف صاحب حضرات محترم ایک قریشی کی دکان پہ کھڑے ہو اور وہاں کھڑے ہو کر کے یہ بھی اپنی ضرورت سے پوچھے ہو، ایک نوجوان حضرات بائک پہ بیٹھ کر کے جھٹکے مارتا ہوا یا ایک دن سے گاڑی چلاتا ہوا قریشی کی دکان پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہے قریشی بھائی 1 کلو گوشت چاہیے۔ حضرات محترم قریشی دیکھ گیا جو مولانا عارف صاحب جو ہے ان کو 10 منٹ روکوں گا تو رک جائیں گے، لیکن یہ نوجوان ہے یہ بگڑ جائے گا، ہنگامہ کھڑا کر دے گا، ان کو روک دیا گیا اور روکنے کے بعد میں اس آنے والے نوجوان کو 1 کلو کی گوشت کی بوٹی تیار کر کے اے بیٹیوں تم بھی سنو، نوجوانوں تم بھی میرے جملے کو
حضرات سننا، حضرات یہ 1 کلو کی بوٹی بیٹھ لے کر کے حضرات جیسے اپنی بائک پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں یہ بیٹھ کے گاڑی اسٹارٹ کرنے والا ہی تھا، چلنے والا ہی تھا، لیکن مولانا عارف صاحب نے کہا اے نوجوان میری بات سن کر کے جانا۔ یہ رک گیا، سمجھنے لگا ہماری بستی کے قاری صاحب ہیں، ہماری بستی کے امام صاحب ہیں، ہماری بستی کے عالم دین ہیں۔ یہ وہیں پر رکا، رکنے کے بعد میں کہا حضرت کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بیٹا تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا مولانا تم اتنا بھی نہیں جانتے ہو قریشی کی دکان پر کون آتا ہے، کس مقصد سے آتا ہے؟ حضرات کہا کہ نہیں میں تیری زبان سننا چاہتا ہوں۔ حضرات موتن کہا اس میں گوشت ہے، 1 کلو کی بوٹی ہے۔ کہا کہ پھر چھپا کے کیوں لے جا رہے ہو، پردے میں کیوں ہے؟ توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لو پیارے۔ حضرات موتن کہا مولانا کہ تم نے 15 سال اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر کے یہ بھی نہیں سیکھا ہے اگر یہ گوشت کی بوٹی میرے ہاتھ پہ ہوگی تو وہ آئے گا اس پہ چونچ مار دے گا، چیل آئے گی پنجے مار دے گی، حضرات موتن کتا آئے گا منہ مار کے چلا جائے گا۔ حضرات اتنا کہا تو مولانا عارف صاحب نے جواب دیا نادان ہم کو بتاتا ہے ارے کمی تیری ہے، 1 کلو کی بوٹی آج تو پردے میں لے کر کے جا رہا ہے، تجھ کو کوے کا ڈر ہے، چیل کا ڈر ہے، کتے کا ڈر ہے، تیرے گھر میں 50 کلو کی بوٹی آج مینا بازار میں جا رہی ہے، آج تانے کے مارکیٹوں میں گھوم رہی ہے، آج ہوٹلوں میں کھانے کھا رہی ہے، آج پارٹیوں میں جا رہی ہے، تجھ کو شرم نہیں ہے؟ اللہ یہ نوجوان گھر آ گیا اور آنے کے بعد میں بیٹی کو پاس میں بٹھایا، دلہن کو پاس میں بٹھایا، ماں کو پاس میں بٹھایا اور یہ اعلان کر دیا اے میری ماں سن لے، اے بیٹی سن لے، اے بیوی سن لے، آج تک جو زندگی گزاری ہے وہ دنیا دار کے کہنے پہ گزاری، آج کے بعد زندگی دنیا دار کے کہنے پہ نہیں مدینے والے کے کردار پر گزرے۔ مائک پھر پھک گیا، چلیے ایک ہی رہنے دو، توجہ کے ساتھ حضرات وہیں پر پہنچیے گا۔ سرکار کی بیٹی کہاں ہے؟ اور پیارے سنیں، جس وقت میں میرے سرکار نے اپنی بیٹی کو علی کو دیا اس وقت میں علی کے پاس کوئی کمرہ بھی نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے اس خوشی میں کہ سرکار کی بیٹی طیبہ علی کے نکاح میں آ گئی تو ایک مکان دے دیا، علی اس میں رہنا شروع کر دیا ہے۔ رفتے رفتے علی نے اپنا مکان خرید لیا۔ میں نے کہ بتانا یہ چاہتا ہوں میں، زمانہ گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد میں حضرات محترم حسن پیدا ہوئے، اس کے بعد میں حسین اعظم پیدا ہوئے۔ ابھی جو مجھ سے پہلے کہا ہے میں وہی بات بتا رہا ہوں، میرے سرکار مسجد نبوی کے اندر ہے، حسین دنیا میں تشریف لائے، سلمان فارسی پہنچے اور سلمان فارسی جانے کے بعد عرض کرتے آقا آج تمہارے فاطمہ کی گود میں ایک بیٹا آ گیا ہے، ایک بیٹا آ گیا ہے۔ سرکار نے سنا اور سرکار کو معلوم نہیں ہے مسجد نبوی کا اور علی کے گھر کا کتنا فاصلہ ہے، تھوڑی دور کا فاصلہ ہے، سرکار کو معلوم ہے۔ لیکن حضرات جیسے کہا میرے سرکار نے سارے صحابہ سے ارشاد فرمایا اور علی کے گھر پہ چل رہے ہیں، طیبہ طاہرہ کے گھر چل رہے ہیں۔ حضرات علی بھی آ گئے ہیں، طیبہ طاہرہ کے مکان پہ ہیں، علی بھی وہیں پر ہے، سلمان فارسی کہا جا کے وہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، نبی بھی آ گئے ہیں، صدیق اکبر بھی آ گئے، عمر فاروق اعظم بھی آ گئے، تمام صحابی علی کے مکان پہ آ گئے۔ اب مصطفیٰ اندر کے لیے اجازت مانگتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں سنو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے گھر بھی باہر سے جاؤ تو پہلے آواز دے لو تب داخل ہو۔ واہ جزاک اللہ، واہ اپنے گھر میں بھی اگر جاؤ تو پہلے اجازت لے لو، کنڈی کھٹکھٹا دو اور اس پہ تم نے عمل کر لیا مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے والوں نبی کو پیار آ گیا تو جنت کے مہمان
मेहमान बन जाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कुंडी खटखटाई, अंदर से अली ने कहा आका तशरीफ ले आइए। मेरे सरकार अंदर पहुंचे, जाकर देखा एक कोने में हजरत फातिमा अपने बच्चे को लेकर के अपनी आगोश में है, अपनी गोद में है। मुस्तफ़ा के कदम जैसे घर के अंदर पहुंचे, अली भी वहां पर है, फातिमा भी वहां पर है। फातिमा उठ गई अपने बाप का इस्तकबाल करने के लिए। बच्चा हुसैन आज़म नबी के नवासा, आमना के लाल का नवासा फातिमा ज़हरा की गोद में है। और जैसे तैयबा ताहिरा लेकर के चली, इधर से मुस्तफ़ा चले हैं, उधर से फातिमा आ रही है। और आते आते हज़रत मोहतरम दोनों को प्यार देखा रब्बे कदीर ऐलान फरमाता है फरिश्तों ज़मीन अव्वल पे मदीना में देखो आज क्या हो रहा है। जिब्रील अमीन नजर मारते हैं और नजर मार के रब की बारगाह में अर्ज़ किया मौला एक तरफ तैयबा है, एक तरफ आमना का लाल है, दोनों आपस में मुलाकात कर रही है। मेरे सरकार हज़रत मोहतरम जब बेटी से मुलाकात कर रही है तो हज़रत रब्बे कदीर की बारगाह में फरिश्ते ने अर्ज़ किया है तो रब्बे कदीर ऐलान फरमाता है फरिश्तों काला हो जाओ। जो बाप बेटी इस रिश्ते पे अमल करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नती बना देता है। तैयबा ताहिरा उधर से चली, इधर से नबी आगे बढ़े। फातिमा तो ज़हरा ने अली की मौजूदगी में अपने हुसैन को नबी की गोद में दूध दिया। नबी की गोद में हुसैन आज़म आ गए। अभी मुझसे पहले कहा कि हज़रत तुम्हारे घर में बच्ची हो या बच्चा जब पैदा हो अल्लाह तौफीक दे तीसरे दिन उसका अकीका कर दो। समझ रहे आप? दाहिने कान में अजान, बाएं कान में इकामत कहो। ये ना हो सके 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, महीने में, 2 महीने में, 10 साल में, उम्र के किसी भी हिस्से में अकीका कर दो। सुन्नत मुस्तफ़ा अदा हो जाएगी। और जब सुन्नत मुस्तफ़ा पे तुमने अमल कर दिया तो मेरे सरकार बरोज़े क़यामत कहेंगे ए मैदान महशर के लोगों सुनो, ये वो है जो मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करके आया है। हज़रत तैयबा ताहिरा ने अपने बच्चे को हुसैन को अपने बाप की गोद में दे दिया। और जब मुस्तफ़ा ने गोद में लिया हज़रत तो मेरे सरकार ने कहा अली इसका नाम क्या रखा है? समझ रहे हैं आप? अब तो नाम भी साहब बड़े फैंसी चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमजद खान, ये खान वो खान, तमाम हज़रात मोहतरम। लेकिन बरादरान इस्लाम होना तो ये चाहिए अगर बेटी तुम्हारे घर में आए तो मस्जिद के मौलाना के पास पहुंचिए, मदरस साहब के पास पहुंचिए, कोई पढ़ा लिखा बस्ती में बुजुर्ग हो उसके पास पहुंचिएगा और कहिएगा हज़रत हमारे घर पे लड़के या लड़की ने जन्म लिया है, उसका कोई बेहतर नाम रख दो। हज़रात मोहतरम पढ़ा लिखा जो है वो नाम बताएगा जिस नाम में बरकतें होंगी, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, तुम्हारा रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। समझे? सरकार फरमाते हैं अली इसका नाम क्या रखा है? अली कहते हैं आका ये अली की जरूरत कहाँ है जो नबी के बगैर नाम रख दे। सरकार इरशाद फरमाते तैयबा तुमने बच्चे का नाम चुना है, आज तो पहले से ही तैयारियां हो जाती हैं। मेरा बच्चा होगा तो मैं ये खान नाम का हज़रत मोहतरम इस नाम को हज़रत इस नाम में तब्दील फरमा दूंगी, आमिर खान, शाहरुख खान, ये नाम वो नाम रख दूंगी। लेकिन तैयबा ताहिरा कहती है बाबा तुम्हारी बेटी की ये जरूरत नहीं है कि अपने बाप के अलावा कोई नाम रखे। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा की गोद में जिब्रील अमीन हज़रत बच्चा देखते थे आ गए और कहा जिब्रील ने या रसूल अल्लाह अल्लाह ने इसका नाम आसमान पे जो है जन्नत में जो है इसका नाम जो है शब्बीर रखा है और दुनिया में हुसैन आज़म आ गए। हुसैन आज़म का नाम लेकर के जिब्रील मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं इसका नाम जिब्रील फरमाते हैं कि मैंने नबी की बारगाह में जाके अर्ज किया आका इसका नाम हुसैन जमीन पर है। बरादरान इस्लाम ये पढ़े लिखी जमात बैठी है। हुसैन न ईसा की उम्मत में किसी का नाम है, न मूसा की उम्मत में किसी उम्मती का नाम है। कितने पैगंबर आए हैं? 1,24,000 या 2,24,000 किसी पैगंबर की उम्मत में नाम हुसैन आज़म नहीं है। रब्बे कदीर ने इस नाम को छुपा के रखा और ये ऐलान कर दिया
دنیا کا کوئی میرا بندہ حسین سے محبت کرے گا تو جنت مل جائے گی. کسی امت میں یہ نام نہیں رکھا، نہ حسن کا نام ہے نہ حسین کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ سے اور آگے بڑھیے گا. میرے سرکار فرماتے ہیں، وہ جملہ پھر سن لیں، کبھی آپ کے ذہن سے اتر گیا ہو، گھر میں بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے اس کو غسل دے دیا جائے، نلا دیا جائے، بہتر لباس پہنا دو. حضرات محترم، اب جو حضرت نے بتایا، کسی بزرگ یا کوئی عالم دین بعمل ہو، اس کے منہ کا چھوارا یا کھجور کچلی ہوئی چبائی ہوئی اس کے منہ میں لا کے نچوڑ دو، اس کے منہ میں حضرات ڈال دو تاکہ اس کی صفتیں اس کے اندر آ جائیں. یہ کام ہونا چاہیے. پھر اس کا نام بھی رکھنا چاہیے. پہلے کہ یہ مصطفیٰ نے حضرات جیسے لعاب دہن طیبہ طاہرہ کے بیٹے حسین اعظم کے حضرات منہ میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد میں نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لعاب دہن مصطفیٰ نے ڈالا حسین کے منہ میں، پھر زبان کو چسایا، چسانے کے بعد لعاب دہن ڈالنے کے بعد مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو. خوش ہونا چاہیے تھا، میرا نواسا ہے، خوش ہونا چاہیے تھا، میرا بیٹا ہے. لیکن حضرات بیٹا تو ہے، نواسا تو ہے، لیکن سرکار مدینہ کی آنکھ میں آنسو. اور آنسو جب آئے ہیں تو طیبہ کی نظر پڑی ہے، کہنے لگی بابا کہ اس میرے بیٹے سے آپ خوش نہیں ہے. اس سے حضرات محترم دیکھ کے آپ کو خوشی پیدا نہ ہوئی ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، جو تمہارا باپ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتی ہو، جو نبی جانتا ہے وہ تم نہیں جانتی ہو. حضرات فاطمہ عرض کرتی ہیں، بابا بتا دیجئے کیا معاملہ ہے. حضرات سرکار ارشاد فرماتے، ابھی سن لیجئے گا. میرے سرکار سرور کائنات میں داہنے کان میں اذان کو کہا، بائیں کان میں حضرات محترم اقامت کہا، اور کہنے کے بعد میں پھر آنسو آ گئے. اسی حضرات محترم جب روایت بریلی کے امام احمد رضا کی نثر پڑھی ہے تو بریلی کی ٹوٹی چٹائی سے بیٹھ کے امام احمد رضا خان نے وہاں سے پکار کیا ہے، یا حبیبی یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سرکار اقامت کہی، آنکھ میں آنسو، اذان پڑھی، آنکھ میں آنسو. حضرات محترم مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، طیبہ طاہرہ تم یہ کہتی ہو بچہ گود میں لے کر کے بابا تم کو خوشی نہیں ہوئی. نبی فرماتے ہیں آنسو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو خوشی میں آنسو نکلتے ہیں، یا پھر کچھ غم میں نکلتے ہیں، پریشانی میں نکلتے ہیں. نبی فرماتے ہیں طیبہ تمہارا باپ بچے کو لے کے خوش بھی ہو گیا ہے اور بچے کو لے کے غمگین کا منہ بھی دکھا دیا ہے. فاطمہ عرض کرتی ہے، بابا جان میں سمجھی نہیں. تو نبی فرماتے ہیں سنو، طیبہ طاہرہ نے نبی کے گود میں حسین کو دے دیا ہے، اور حسین اعظم کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں میں نبوت والے ہاتھ ان کی بغلوں میں ڈال دیے ہیں، اور بغلوں میں ڈالنے کے بعد اپنے چہرے کے سامنے مصطفیٰ نے حسین اعظم کو کیا، اور کرنے کے بعد میں کہا بیٹا حسین اپنے نانا کی آواز کی لاج رکھنا. تو حسین اعظم نے کہا تھا بابا جان ایسی لاج رکھوں گا زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا. وہ کیسے؟ حضرات نبی اپنے بیٹے کو حسین اعظم کو بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کے چہرے منور کے سامنے عالم تصور میں باتیں ہو رہی ہیں. ادھر حسین اعظم ہیں، ادھر نبی اعظم، ادھر جو ہے فاطمہ کا لال ہے، ادھر آمنہ کا لال ہے. فاطمہ کے بیٹے نے کہا حسین اعظم نے عالم تصور میں، بابا سنو، اگر میری کان میں آواز دینے والا اذان پڑھنے والا آمنہ کا لال ہے تو سننے والا فاطمہ کا لال ہے. اگر اذان پڑھنے والا عبداللہ کا بیٹا ہے تو سماعت کرنے والا ابو طالب کا بیٹا ہے. اذان دینے والا عبد المطلب کا پوتا ہے تو سماعت کرنے والا ابو طالب کا پوتا ہے. اگر اذان پڑھنے والا تمام نبیوں کا سردار ہے تو سننے والا تمام شہیدوں کا سردار ہے. بابا اے
ایسی لاج رکھوں گا زمانہ یاد کرے گا. اور آج وہی ہے زمانہ حسین اعظم کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آج ہم فرقے بندیوں میں بٹے ہوئے ہیں. نصیری قافلہ کہتا سکلینی سے مت بولو، سکلینی کہتے ہیں بشیری سے مت بولو، وہ کہتے ہیں رضوی سے مت بولو. ابے تیرے باپ کے گھر کی کھدائی ہو رہی ہے جو تجھ کو نور مل رہا ہے. ذرا آگے تو پڑھیے. شرف سکلین میاں کو دیکھو، ان کا رشتہ کس سے ہے؟ شرافت میاں سے ان کا رشتہ کس سے ہے؟ حضرات محترم بشیر میاں سے ان کا رشتہ کس سے ہے؟ حاجی محمد شیر میاں سے ان کا رشتہ کس سے ہے؟ حرام پور کے امام علاقوں کے حافظ شاہ جمال اللہ سے ان کا رشتہ کس سے ہے؟ حضرات محترم برادران اسلام بزرگوں سے، اور ان بزرگوں کا رشتہ جو ہے وہ علی سے ہے. علی سے سب کچھ علی سے ملا ہے، اور علی کو نبی سے ملا ہے. تو آج بٹوارے کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بٹواروں میں اتر آیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے پیر کی عزت کرو، تعظیم کرو، خوب کرو. اتنی تعظیم کرو تمہارا پیر تم سے راضی ہو جائے اور پیر کہے حضرات کہ دین مصطفیٰ پہ جان دے دو تو جان دے دو. لیکن کوئی پیر حضرات یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ رضوی سے مت بولنا. رضوی پیر کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں قادری سے مت بولنا. ارے تو کون ہے؟ یہیں سے فیصلہ کر لیجئے گا. آپ کی بستی میں ایک ٹرانسفارم ہے حضرات محترم، وہاں سے چھوٹی لائٹ بھی جلتی ہے، وہ بھی روشنی دیتی ہے. بڑا حضرات محترم ہیلوجن لگا ہوا ہے، وہ بھی روشنی دے رہا ہے. اور اس سے موٹا بلب لگا دو، وہ بھی روشنی دے رہا ہے. لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے اس کو کرنٹ کہاں سے مل رہا ہے؟ اس میں نور کہاں سے آ رہا ہے؟ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ ٹرانسفارم سے. یہی سمجھ لو رضوی ہو، یہی سمجھ لو سکلینی ہو، یہی سمجھ لو بشیری ہو. سب کچھ نور جو ملا ہے وہ دنیا دار سے نہیں مدینے والے سے ملا ہے. ہم کو جو ملا ہے مدینے والے سے ملا ہے. مدینے والا ہم سب کا نبی ہے. ٹائم کافی ہو چکا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور برسات کا موسم ہے. بس تھوڑی گفتگو کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنا ہے. قرآن کریم اعلان فرماتا ہے ان الدین عند اللہ